مگر گھڑ لیا۔ پنجابی میں، اردو میں آپ دیکھتے ہیں یہ لکھ داتا ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ گنج شکر ہے، بنا لی۔ بزرگوں نے نہیں کہا، آپ خود ہی بنا لیے، اور ان پر اتنا اصرار اور ضد کی کہ سارا جھگڑا ہی اسی کا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الزمر میں فرماتا اگر ایک اللہ کی بات ہوتی ہے جو سچ ہے اسی کی دنیا، تو ان کے دل جو ہیں بنجتے پڑتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب دوسروں کی باتیں ہوتی نا بناوٹی، اس نے بھینسیں سرخ دی، سیاہ کر دی، سیاہ سرخ کر دی، اذا ہم جیسے خوش ہوتے، چہرے جو کھل جاتے ہیں کہ واہ واہ یہ ہے صحیح عقیدہ آدمی۔ تو اللہ تعالیٰ انہی کا کہہ رہا ہے کہ ان سے بڑا ظالم بھی کوئی ہو سکتا ہے، جو ظلم تو اپنے پر ہی کر رہے ہیں مگر ساتھ خلق خدا کو بھی لے ڈوبے، بے شمار عوام کو گمراہ کیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، ان سے بڑا ظالم بھی کوئی ہوگا جنہوں نے اتنا بڑا جھوٹ گڑھ لیا کہ خدا کی ساری حکومت خود ہی بانٹ دی کہ یہ بجلی کے محکمے کا چارج ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ رزق کی کمی بیشی، کاذب، بالکل جھوٹ بنایا، کوئی ثبوت نہیں، کوئی آیت نہیں، کوئی حدیث نہیں۔ اولئک یعرضون علی ربہم، اللہ فرماتا ہے ایک دن یہ لوگ جو نا اپنے رب کی عدالت میں پیش ہوں گے، اور رب پوچھے گا کہ بتاؤ کون سا ثبوت ہے، کس کتاب میں نے یہ نازل کیا تھا کہ میرے سوا دوسروں کی میازیں دو، ان کے سامنے جھکو، ان کے حکم مانو؟ تم نے یہ سارا ڈھونگ رچا کر اپنا بھی بیڑا غرق کیا اور دوسروں کو بھی تباہ کیا۔ یہ ایک دن اپنے رب کی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ یہ دھمکی اور وعید سنا دی کہ یہ دھندا یوں ہی نہیں چلتا رہے گا کہ نذرانے وصولتے رہو اور فتویں کھاتے رہو، ایک دن رب کی عدالت میں تم جھوٹو پیش ہوگے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور گواہ اٹھ کر اللہ کی عدالت میں گواہی دیں کہ اللہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں یہ غلط باتیں بنائی تھی، اپنی طرف سے ساری باتیں گھڑیں۔ وہ گواہی پیغمبر بھی دیں گے کہ ہم نے تو کوئی بات ان کو نہیں بتائی، فرشتے دیں گے کہ جو ہم نوٹ کرتے رہے یہ لوگ جھوٹ بولتے رہے اپنی طرف سے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ فرماتا جب یہ کاروائی ہوگی کہ گواہ گواہی دیں گے، پیشی ہوگی، تو پھر میں اعلان کر دوں گا کہ ایسے ظالم جنہوں نے دین پر یہ ظلم کیا اور دین کو برباد کیا، ان پر اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت سے بڑھ کر، اس پھٹکار سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ کے اس پر لعنت، یہ اس کے قتل کی طرح ہے۔ اتنا بڑا جرم کیا تم نے، یہ کیا کیا کہ اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا، اس کا اللہ کی رحمت میں کوئی حصہ نہیں، اتنا بڑا فیصلہ۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کہتا سن لو یہ جرم کرتے رہو تو اب ایسے ظالم پر اللہ کی لعنت، مایوس ہو تم میری رحمت سے، تم ساری خلقت کو جہنم میں کھیل کر لائے گئے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، یہ لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جھوٹی کہانیاں گھڑ گھڑ کر کہ قبر میں فرشتے آئے تو ان حساب لینا چاہتے، اس نے کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں رب کون ہے، رسول اللہ صرف اتنا جانتا ہوں میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دھوبی تھا۔ انہوں نے کہا یار بتا رب کون ہے، رسول، اتنے میں حضرت شیخ آ گیا۔ انہوں نے کہا کون ہو تم حساب کرنے والے؟ میرا دھوبی حساب پوچھتے پھر جاؤ۔ وہ چلے گئے، اللہ تعالیٰ سے جا کر عرض کی کہ اس نے تو ہمیں یہ کہ کہا، اتنا ہی کہا کہ اس قبر سے چلے جاؤ، یا کہہ دیا پھر آنا ہی نہ کسی قبر میں؟ کہا نہیں، اتنا ہی کہا پھر بھی اچھا ہو گیا، ورنہ اگر وہ یہ کہتا زمین پر جانا ہی تمہارا بات۔ نعرہ غوثیہ یا اللہ، اللہ کہتا ہے تو اللہ کے راستے سے روکتے، ڈاکو بن کر بیٹھے ہوئے، مسجدیں سنبھالی ہوئی، ممبروں پر چڑھے ہوئے، قراءۃ الجواہر ہے، فلاں کتاب ہے، قرآن ہے، اللہ کے رسول کی کوئی حدیث بیان کر، اپنی لکھی ہوئی کتابیں، لال کتابیں جو تمہارے بڑوں نے لکھ لی وہ سناتے رہے۔ میں نے وہ آریا سماج کا جو بانی تھا دیانند، وہ بھی کچھ وہابیوں سے متاثر ہو گیا، توحید کی سمجھ آ گئی، مگر احسان نہ مانا کہ اسلام سے مجھے سمجھ نہیں، کہنے لگا یہ ویدوں میں ہی سب کچھ ہے، قرآن کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑا دشمن مسلمانوں کا آریا فرقہ بنا، حالانکہ توحید اسلام کی سی کی، وید میں کوئی توحید نہیں تھی، ڈالی ترجمے کیے، دین بنانا چاہ کے جو اسلام کہتا ہے یہی توحید ویدوں میں۔ وہ سناتن دھرم والے ہندو پرانے عقیدے والے روتے رہے کہ نہیں سنسکرت میں یہ ترجمہ ہی نہیں، مگر اس نے اپنا اسلام سے بچنے کے لیے نا کہ ہمارے پاس پہلے ہی توحید۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایک شخص مرنے لگا تو وہ برہمن آ گئے، پنڈت، انہوں نے کہا بھائی روحیں جو ہے نا، راستے میں ایک ندی آتی ہے، وہ ندی روح پار نہیں کر سکتی جب تک وہ نا کسی شخص نے گائے نہ صدقہ کی ہو، گائے کی دم پکڑ کرنا میت پار کرتی ہے وہ ندی، ورنہ وہاں گھوسے کھاتی۔
گائے اس نے تاری ہوئی کہ اس کے پاس گائے ہے بڑی اچھی، بیٹے کے پاس لینی ہے. اور بیٹا کہنے لگا پنڈت جی میں اور جتنا چاہے صدقہ کرتا ہوں، گائے تو رہنے دو، میں اس کا دودھ پیتا ہوں، ذمہ دارہ کرتا ہوں، لسی پیچھے جاتی ہے، بچے نہیں. کہنے لگا نہیں، گائے کے بغیر تو وہ ندی پار ہی کوئی نہیں کر سکتی. لے گیا. لوگوں نے کہا یار تیرا باپ وہاں ڈوبے گا، دے دی. اب وہ بیچارہ کاروبار پر جاتا تھا، ایک دو دن جب نہ کچھ دسی نہ لئی دودھ دہی نہ گیا، تنگ آ گیا. گھر لوٹا تو اسی کے ہاتھ میں اسی طرح پرانی تھی، لے کے نا برامد کے کر گیا. پنڈت جی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا مہاراج، اس نے کہا آنا کیا، کھول میرے گھر باندھ کرا. اس نے کہا توبہ توبہ، دان کرنے کے بعد اس نے کہا توبہ. کہنے لگا تیرا باپ ہوتے، کہنے لگا گائے تو یہاں بندھی ہوئی ہے، کہاں گئی ہے میرے باپ کو ندی پار کرائے، آپ کے پاس ہے. اگر ابا جی کو یہ ضرورت ہوتی تو میں پار کرا کے لے آتا اور گھر باندھ لیتا، تو زیادہ کام کر. پنڈت نے کتاب نکالی، دیکھو بزرگوں نے لکھا. وہ کہنے لگا بزرگ بھی کنجر تمہاری طرح کے تھے، تمہارے ہی بڑے تھے، انہوں نے ساری